ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی، ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا انتا جو رما کرے ہر ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہائی ہے۔ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور، حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد تھے، نمرود ہوتے، نماردہ، فراعنہ، جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد، اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء نماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعونہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو، جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائسرائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتا تھا، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائسرائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین، اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفۃ المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنٹ پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں؟
جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے. لارنس شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا. کھیل ہے تمام. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کوئی رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک. اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہو. اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے صرف. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت دے. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس میں خوش ہوتے تھے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے. اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے. یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا. 3 یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت جن کی پرستش میں تم لگے، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کہا. اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع. آئیے انڈیویجول لیول. دولت کی محبت. اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے.
یا یہ بددعا ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بھائی حکم بھائی ہو۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی صدق۔ شرک فی المحبت، جو روح ہے عبادت، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے۔ ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن استا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے جہاں تم وطن تمہارا معبود بن گیا؟ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں، اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر۔ لیکن میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کا، یہ کیا ہے؟ آج شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کی ہے، ندا اللہ، اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کروں۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دے، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا۔ اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غربا، یتاما، مساکین کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈالنا۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا، لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے،
उस वही का जो रिकॉर्ड मुरतब हुआ वो किताबें हैं, और जिन पर वो वही आई वो नबी है। इन तीनों को जमा करके रिसालत, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरह और ईमान बिल रिसालत। अब इसका ताल्लुक क्या है नेकी के साथ, ये जरा गहरी बात है। देखिए, नेकी का जज्बा भी, जो इंसान के पैशंस होते हैं वो अंधे बहरे होते हैं। पैशंस, जज्बात, नेकी भी एक जज्बा है। कभी ये जज्बा हद एतदाल से तजावुज करके बदी बना देता है। जैसे रहबानियत, तर्के दुनिया, शादी नहीं करूंगा, घर गृहस्थी का बखेड़ा मोल नहीं लूंगा, बस अल्लाह से लौ लगाऊंगा। जाहिर बात है जिसने भी फैसला किया नेकी के जज्बे के तहत किया ना, लेकिन इसका जो नतीजा निकला अक्सर व बेशतर फिर हरामकारी हुई। आप ईसाइयत की जो है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म, उसका मुताला कीजिए। उन्होंने खुद लिखा है कि बज़ाहिर राहिब खाने हैं, राहिब और राहिबाएं रहती हैं, और उनके तहखानों में हरामी बच्चों के कब्रिस्तान हो जाते हैं। ये नेकी के जज्बे ने बदी को जन्म। हुजूर के साथ ऐसा हुआ। 3 अशखास आए, उन्होंने हुजूर की अज़वाज मुतहरात से मालूम किया आप रात को कितना वक्त नमाज में लगाते हैं, आप महीने में कितने नफली रोजे रखते हैं। अब जो कुछ उन्हें बताया गया, हुजूर की जिंदगी खुली किताब थी, बता दिया गया इतना अरसा जो है आप रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, बता दिया गया महीने में इतने रोजे रखते हैं। उन्होंने उसे कम समझा, फतकालूहा, कलील समझा कि ये तो ज्यादा नहीं है। हमारा तो ख्याल था कि आप सारी रात ही खड़े रहते हो। लेकिन अपने दिल को मुतमईन करने के लिए कि हुजूर की कहीं तौहीन भी ना हो जाए, कहा जी उन्हें तो जरूरत नहीं है, वो तो मासूम ही है, उनकी खताएं अव्वल तो होती नहीं, अगर कोई है भी तो अल्लाह ने कह दिया कद गफरल्लाहु लक ज़ंबका मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने तो माफ कर दी अगले पिछले सारे गुनाह, मेरे लिए ये काफी। एक ने कहा मैं पूरी पूरी रात इबादत करूंगा, अपनी कमर बिस्तर से नहीं लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा हर रोज रोजा रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं। तीसरे ने कहा मैं कोई शादी ब्याह नहीं करूंगा, एक हकेर में नहीं पढ़ूंगा मैं। हुजूर को खबर हो गई आपने तलब और गुस्से के अंदाज में वो अल्फाज कहे कि जो हुजूर से बिल्कुल मुतवक्के नहीं। वल्लाहि इन्नी लाअत्काकुम व अख्शाकुम, खुदा की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा मुत्तकी हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। लेकिन मेरा तरीक ये है कि मैं रात को सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता भी हूँ, नागा भी करता हूँ, मैंने शादियां की है, मुतअद्दिद अज़वाज मेरे घरों में है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो भी मेरी सुन्नत से हटा वो मुझ में से नहीं है, मेरा उम्मत ही नहीं। तो नेकी का जज्बा भी हद एतदाल से तजावुज करके बदी को जन्म दे सकता है। एक सहाबी, नौजवान सहाबा अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, अजीब ये बात है कि बाप जो है बहुत बड़ा सियासतदान, बहुत बड़ा जरी सिपह सालार, बहुत बड़ा हुक्मरान, हजरत अम्र इब्न आस, बेटा निहायत जाहिद आबिद मिर्तास, जाहिद मिर्तास, सारी रात खड़े हैं, बिस्तर से कमर ही नहीं, हर रोज रोजे से। ये खबर दी गई हुजूर को तो आपने तलब फरमाया, या अब्दुल्लाह अवलम उखबर अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार, है अब्दुल्लाह मुझे ये खबर नहीं दी गई है, यानी ये बात जो है सही है कि नहीं, कि तुम सारी रात इबादत करते हो, हर रोज रोजा रखते हो। क्या कह सकते थे, भला या रसूलल्लाह हुजूर ऐसा तो है। फरमाया ला तफअल, हरगिज़ ऐसा मत करो, फ़इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न बल इन्ना लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स के भी तुम पर हुकूक है, तुम्हारी बीवी के भी तुम पर हुकूक। उनकी ज़ौजा से किसी ने पूछा था तुम हमेशा मैली कुचैली रहती हो, कभी हमने तुम्हें किसी अच्छे लिबास में, किसी कोई जिसे सिंगार कह देते कि ये मैंने देखा, तो उनका कि मुझे क्या गरज है, तुम्हारे भाई को तो मुझसे कोई गरज है ही नहीं, मैं किसके लिए बनाओ सिंगार करूं, ये भी अल्फाज आता। फरमाया हरगिज़ मत करो, मैं तो करता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ लेकिन नहीं भी रखता, मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन सोता भी, मेरी बीवियां हैं मुताबिक, तो मेरी सुन्नत अगर तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तो समा नेकी का एक मॉडल भी सामने रहना चाहिए जिसमें तवाजुन हो, इत्तेदाल। अंबिया वो तवाजुन पेश करते हैं अपने किरदार और शख्सियत के जरिए से। वो जो फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की शख्सियत में एक अच्छा नमूना है। ये नमूना मुअतदिल मुतवाज़िन है। हजरत आयशा फरमाती है हुजूर हमारे माबैन तशरीफ फरमा होते थे, प्यार और मोहब्बत की बातें भी होती थी। हुजूर हमारे यहाँ के जो जरा ज्यादा दीनदार, जिन्हें ज्यादा मसाला लग जाता है, वो करख्त मिजाज के घरों में भी मालूम दाखिल क्या हुआ, क़यामत आ गई है, तो उस तरह का नहीं था मामला। अपनी बीवियों की दिलजोई, उनसे मोहब्बत और प्यार की बातें। लेकिन हजरत आयशा फरमाती है कि हमारे दरमियान बैठे होते थे और प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही होती थी, अजान की आवाज आते ही ऐसे ही उठकर चल देते थे जैसे हमें जानते भी नहीं कि हम कौन है। ये तवाज़ुन पैदा करो, तर्के दुनिया नहीं, दुनिया में रहो
اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا. دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اسمانی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ. اب آگے چلتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم. جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے. جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ ایمان بالآخرہ سے. اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا. علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم. مال محبوب ہے، کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے. مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں. اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں. اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا. تبھی میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت، ادخلوہا خالدین. وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں. اول وہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے. کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہے، جو یہ 4 شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے. اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جاتی ہے. یہی تصورات ہے کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے، تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے. لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا. یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا. اور فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر لفظ غالب کی نام میں خانہ ہے. میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میں خانہ پایا، علم کا میں خانہ، حکمت کا میں خانہ، فلسفے کا میں خانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلیق کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا. الا من کان آتیم بهذه الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو یہ 4 چیزیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب غور سے سنیے. فدل ذلك ان النجاة